بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ جگہ ایسے معجزات ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا۔ خانہ کعبہ کا چپا چپا ایسا ہے جہاں انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ فرشتے بھی انسان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے جو کچھ مانگ رہے ہیں انہیں عطا کر دو۔ خانہ کعبہ میں کام کرنے والا ایک آدمی بتاتا ہے، ایک دن میں نے اپنے فور مین سے پوچھا جس کا تعلق بہاول نگر سے تھا، اصغر بھائی آپ نے جگہ کوئی ایسا معجزہ بھی دیکھا جس نے آپ کی زندگی تبدیل کر دی، جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے؟ کعبہ میں کام کرنے والا فور مین سوچ میں پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بتانے لگا، میرے بھائی مجھے اس جگہ کام کرتے ہوئے زندگی کے 20 سال ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی کئی بار توسیع میری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا تھا، اس کی زبان سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، مجھے ساری زندگی تیرا گھر دیکھنے کا اشتیاق رہا، آخر کار تو نے مجھے اپنے گھر بلا ہی لیا۔ یا اللہ میرے بچے پاکستان میں کئی دن سے بھوکے ہیں، یا اللہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بڑا تعجب ہوا، اگر پاکستان میں اس کے بچے فاقے سے ہیں تو یہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے کس طرح پہنچا؟ وہ مسلسل جب اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے تھک گیا تو ایک سائیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس آدمی کے پاس گیا جس کی عمر 55 سال کے آس پاس تھی۔ میں نے کہا، بابا اگر آپ کے گھر میں فاقے تھے تو عمرہ ادا کرنے کے لیے کیوں آئے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا گاؤں میں محفل کے دوران میرا عمرے کا ٹکٹ نکلا۔ میں نے گاؤں والوں سے گزارش کی کہ مجھے پیسے دے دیے جائیں، مگر انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں اس طرح عمرے پر پہنچ گیا۔ میری بیوی 1 سال سے بیمار ہے، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ میں سوچتا ہوں میرے بعد ان کا کیا بنا ہوگا۔ میں بابا جی کو اپنے کمرے میں لے گیا، انہیں اچھا کھانا کھلایا، تمام لوگوں سے گزارش کی کہ اس بابا جی کی مدد کی جائے۔ بابا جی کی دردناک کہانی سن کر ہر آدمی نے بابا جی کی مدد کی۔ اس طرح بابا جی کو کل 10,000 ریال جمع ہو گئے، جو کہ پاکستانی 7 لاکھ کے قریب بنتے تھے۔ اتنے دن بابا جی مکہ میں رہے، میں ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ میں بھی اس واقعہ کو مکمل طور پر بھول گیا۔ 2 سال کے بعد ایک دن میری طبیعت انتہائی خراب ہوئی۔ میں نے 3 دن کی چھٹی لی اور کمرے میں آ کر آرام کرنے لگا۔ کمرے میں بے سکون ہو کر چھتوں کو دیکھنے لگا، مجھے خود سے وحشت ہونے لگی، دل بے چین تھا۔ میں سوچنے لگا، آج پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ چنانچہ میں نے حرم میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے، یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، میری مدد فرما، میں پہلے بھی تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے اس آدمی کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیا، پھر عبداللہ دروازے کی جانب چل پڑا۔ میرے دل میں خیال آیا، اگر اس آدمی کی جگہ تیرا باپ ہوتا تو کیا تم اس سے جا کر اس کی ضرورت نہ پوچھتے؟ میرے کانوں میں یہ آواز ٹکرانے لگی۔ چنانچہ میں روتے ہوئے مطاف میں آ گیا، اس بابا جی کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ بابا جی نہ ملے۔ مجھے اپنے کیے پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ میں حرم سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ مجھے وہ بزرگ مل گئے۔ میں نے ان کا حال و حوال پوچھا، ان سے ان کی ضرورت پوچھنے لگا۔ وہ بتانے لگا، گاؤں میں عمرے کی قرعہ اندازی ہوئی، اللہ نے مجھے دوسری بار اپنے گھر بلا لیا۔ میں نے گاؤں والوں کو کہا کہ مجھے پیسے دے دو، مگر انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ یوں میں عمرے پر پہنچ گیا۔ بابا جی کی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، اب وہی ہیں جن کی 2 سال پہلے میں نے مدد کی تھی؟ بابا جی نے جیسے ہی یہ سنا تو میرے گلے سے لگ کر رونے لگے، میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، ساری رقم بیوی کی بیماری پر لگ گئی، مجھے اللہ نے پھر اپنے گھر بلا لیا۔ میں نے بابا جی کو حوصلہ دیا، آپ پریشان نہ ہو، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ فورمین خانہ کعبہ میں کام کرنے والے کو کہنے لگا، میں سوچنے لگا میں کس طرح گھر میں پریشان تھا۔ میں چھٹی کے باوجود حرم میں آیا۔ میں نے بابا جی کو اگنور کر دیا، مگر پھر بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے کانوں میں آواز ٹکرانے لگی کہ اگر اس بابا جی کی جگہ تمہارا باپ ہوتا تو کیا تم اس سے جا کر اس کی ضرورت نہ پوچھتے؟ مجھے گھر سے حرم میں لانے والا اللہ تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے۔